عبد المطلب کے جو والد ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا یعنی ہاشم بھی بڑے سردار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فیاضی عطا فرمائی تھی، اور یہ لوگوں کی بڑی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر مکے میں قحط پڑ گیا، تو قحط کے زمانے میں حضرت ہاشم نے مکے والوں کو روٹی توڑ کر شیروے میں بھگو کر کھلایا۔ ہاشم کا اصل نام جو تھا وہ عمرو تھا، لیکن چونکہ وہ روٹی توڑ کر مکے والوں کو کھلاتے تھے، اس وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، یعنی ہاشم یعنی توڑنے والا۔ تو چونکہ روٹی توڑ کر مکے والوں کو کھلاتے تھے، اسی طریقے سے جب لوگ حج کرنے جاتے تو اس موقع پر ہاشم ان کی مدد کیا کرتے تھے اور ان کی ضیافت کیا کرتے تھے، ان کو کھلایا کرتے تھے۔ ہاشم کے مقابلے میں اس موقع پر امیہ ایک شخص تھا، جو وہ بھی چاہتے تھے کہ وہ جو ہے ہاشم سے آگے بڑھے، لیکن وہ فیاضی میں ہاشم سے آگے نہیں بڑھ سکے تھے۔ چنانچہ ہاشم ہی کے زمانے میں بنو امیہ اور بنو ہاشم میں دراڑ پڑ گئی، اور وہیں سے جو ہے بنو ہاشم اور بنو امیہ میں دشمنی شروع ہونے لگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم تھا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی کہتے ہیں، ہاشمی یعنی ہاشم کی اولاد۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلسلہ نسب ہے، اس میں جو 11ویں نمبر کے دادا ہیں، ان کا نام فہر بن مالک ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک تو یہ فہر بن مالک، یہ جو فہر بن مالک تھے، یہ بڑے طاقتور تھے اور بڑے جری قسم کے انسان تھے، اور کسی سے یہ ڈرتے نہیں تھے۔ تو ان کی بہادری کی وجہ سے ان کو قریش کہا جاتا تھا۔ قریش ایک بحری جانور ہے، سمندری جانور ہے، جو سمندر میں رہتا ہے اور وہ تمام جانوروں کو کھا جاتا ہے، اور اسے کوئی جانور نہیں کھا پاتا، یعنی بڑا بہادر قسم کا وہ جانور تھا۔ تو فہر بن مالک بھی بڑے بہادر قسم کے تھے، جو تمام کو شکست دے دیا کرتے تھے اور انہیں کوئی شکست نہیں دیا کرتا تھا، اس وجہ سے فہر بن مالک کا لقب قریش تھا۔ تو فہر بن مالک کی اولاد کو قریشی کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہے کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فہر بن مالک کی اولاد ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں ایک نام کعب آتا ہے۔ کعب جو تھے یہ بھی بڑے قسم کے سردار تھے، اور انہوں نے ہی سب سے پہلے جمعے کے دن لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ یہ جمعے کے دن لوگوں کو جمع کرتے تھے، اور جمع کر وعظ و نصیحت کرتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، اور لوگوں کو کہتے تھے کہ اے لوگوں، میری اولاد میں ایک نبی آنے والا ہے، جب تم اس نبی کو پاؤ تو اس کا احترام کرو اور ان کا ساتھ دو۔ اس طریقے سے لوگوں کو یہ کعب بن مالک لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے یوم جمعہ کو یوم الجمعہ کہتے ہیں، ورنہ یوم الجمعہ کا نام پہلے یوم العروبہ تھا۔ کعب کے زمانے سے ہی اس دن کا نام یوم الجمعہ پڑا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب تھا، جس کا کچھ پس منظر اور کچھ وضاحت ہم نے آپ حضرات کے سامنے کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر مزید وضاحتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات مکمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، مکمل بیانات آپ سنیں، اور اس طرح ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔